میں نے اپنے بیٹے کی منگنی بچپن میں ہی اپنی بھانجی سے کر دی تھی، مگر میرے بیٹے نے ایک یتیم بیوہ سے شادی کر لی جس کے 2 بچے بھی تھے۔ میری بہن نے آ کر میری بہت بے عزتی کی تو میں نے تہیہ کر لیا کہ اپنی بہو کو بھگا کر رہوں گی۔ میں اس کے بچوں کو بلا وجہ مارتی رہتی اور ان کو دن بھر کھانا بھی نہ دیتی۔ میری بہو میرے پاؤں میں گر جاتی۔ میری بہو حاملہ ہوئی تو ایک دن میری بہن بولی، بہو کو زہر دے کر مار دو، تو میں نے دودھ میں زہر ڈال کر بہو کو دیا اور کہا اپنا خیال رکھو۔ اگلی صبح میری بہو صحیح سلامت باہر نکلی تو میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ میری جان نکل گئی، سامنے میرا بیٹا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ضد اور نفرت کا انجام ایسا ہوگا۔ میں تو اپنے بیٹے پر جان نچھاور کرتی تھی، اس کی خوشی کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی۔ آخر کو میرا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ میری ایک آواز پر دوڑا ہوا آتا، ہر وقت میرے سامنے نظریں جھکائے کھڑا رہتا۔ آخر کو ماں تھی، اتنا فرما بردار بیٹا پا کر تو فخر محسوس کرتی تھی۔ میری ہر بات پر میرا بیٹا آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا کرتا۔ شاید تبھی مجھے لگنے لگا کہ میری مرضی میں ہی میرے بیٹے کی خوشی ہے، وہ کبھی بھی میری مرضی کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے بیٹے ارسلان کا رشتہ اپنی بھانجی سے طے کر دیا۔ طاہرہ میری بڑی بہن تھی، اس نے تو مجھے ارسلان کے بچپن سے ہی کہہ رکھا تھا کہ شہناز، ارسلان تو بس میرا ہی بیٹا ہے، میری کلثوم کے لیے یہی اچھا لگتا ہے مجھے۔ میں بھی مسکرا جاتی کہ بڑی بہن ہے جو بہتر سمجھیں، آخر کو ان کے مجھ پر احسانات بھی بہت تھے۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد میرے اور ارسلان کے تمام تر اخراجات انہوں نے تو اٹھائے تھے، ہر خرچ پورا کیا تھا، میرے بچے کو اولاد کی طرح پروان چڑھایا۔ اب اگر وہ اپنی بچی کو میرے بیٹے کی بہو بنانا چاہتے تھے تو بھلا میں انکار کیسے کر سکتی تھی؟ شاید یہی ان کے احسان کا تھوڑا بدلہ تھا کہ میں اپنی بھانجی کو بیٹی بنا کر گھر لے آؤں۔ اب تو میرا بیٹا بھی اچھا کمانے لگا تھا، بڑی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں ایک ٹھنڈا سانس خارج کر کے رہ جاتی ہوں۔ کتنا خوش تھا میرا بچہ۔ اس روز جب وہ گھر داخل ہوا تو بہت خوش تھا، ہاتھ میں مٹھائی اور دیگر لوازمات لیے اندر داخل ہوا تو خوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ بیٹے کو خوش دیکھ کر میں پوچھنے لگی کہ میرے جگر کے ٹکڑے، بہت خوش دکھائی دے رہے ہو، بتاؤ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ ارسلان میرے ساتھ ہی لگ کر کہنے لگا کہ امی جان، ایک خوشخبری ہے، بلکہ ایک نہیں، میرے پاس 2 خوشخبریاں ہیں۔ بیٹے کی بات سنی تو میں بھی خوش ہو کر کہنے لگی کہ بیٹا، ایک خوشخبری تو میرے پاس بھی ہے تمہارے لیے، مگر پہلے تم بتاؤ۔ بیٹا میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ امی جان، میری پروموشن ہو گئی ہے، کمپنی والوں نے مجھے گاڑی دی ہے اور کہہ رہے ہیں اگلے ماہ میں ایک فرنش گھر بھی دیں گے۔ بیٹے کے منہ سے یہ سنا تو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کا ماتھا چوم کر ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ بیٹے نے میرا منہ میٹھا کروایا اور کہنے لگا امی، اب آپ بتائیں، آپ کے پاس میرے لیے کیا خبر ہے؟ بیٹے سے کہا کہ تم دوسری خبر سناؤ، پھر میں اپنی سناتی ہوں، مگر بیٹا بس ضد ہوا تو میں ڈبے سے گلاب جامن اٹھا کر بیٹے کو کھلاتی ہوئی بولی، شہزادے، میں تمہاری بات پکی کرائی ہوں کلثوم کے لیے۔ میں جتنی خوش ہو کر بتا رہی تھی، ارسلان تو جیسے شوق سا کھڑا مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے منہ میں جاتا گلاب جامن زمین پر ہی گر گیا۔ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگا تو میں بھی ٹھٹک کر بولی، کیا ہوا بیٹا، یہ سن کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ارسلان فوراً منہ صاف کر کے بولا، امی، آپ ایسے اچانک مجھ سے پوچھے بغیر سب کیسے کر سکتی ہیں؟ بیٹے کی پہلی بار مداخلت پر میں حیران تھی، جبکہ وہ بلا کا سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی خوشی کی رمق نہیں بچی تھی۔ میں بھی سنجیدگی سے کہنے لگی کہ تمہاری خالہ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اور تو اور وہ لڑکی والے ہو کر بھی مجھ سے اپنی بیٹی کی رشتے کی بات کر گئے۔ اب تم خود ہی سوچو، میں کیسے منع کر سکتی تھی؟ بیٹا یوں ہی خاموشی سے کھڑا رہا، چہرے پر افسردگی چھا چکی تھی۔ میں مزید کہنے لگی کہ بیٹا، کلثوم میں آخر کمی ہی کیا ہے؟ ہر لحاظ سے وہ بہت اچھی اور خوش اخلاق لڑکی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اور ایک بار شادی ہو گئی تو تم اس سے محبت کر ہی لوگے۔ اتنا سننا تھا کہ بیٹا پہلی بار مجھے جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، امی، معاف کیجیے گا، مگر میں کلثوم سے شادی نہیں کر سکتا۔
میرے دل میں نہ پہلے کبھی اس کے لیے کوئی احساس تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ جا کر منع کر دیں خالہ کو۔ بیٹے کی بات سنی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں سختی سے بولی کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہیں تم کسی اور کو؟ بیٹا گہری سانس خارج کر کے بولا، دراصل آج میں آپ کو یہی بتانے والا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گا۔ ارسلان کے منہ سے یہ الفاظ مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹے تھے۔ میں تو جیسے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اپنی باجی کا خیال آیا، آخر وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ وہ تو مجھ سے ہر تعلق کی ختم کر دے گی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ فوراً حواس بحال کرتی فون کی جانب گئی تو بڑی باجی کی ہی کال تھی۔ اپنی ہڑبڑاہٹ قابو کر کے میں نے کال اٹھائی تو سلام دعا کے بعد باجی کہنے لگی، آج رات ارسلان کو لے کر یہیں آ جانا، تم دونوں کی دعوت یہیں ہے۔ بچے بھی ذرا ایک دوسرے سے بات چیت کر لیں گے اور ہم بھی سوچ لیں گے کہ نکاح اس جمعے کو رکھیں یا اگلے جمعے کو۔ باجی کی باتیں تو مجھے مزید کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ میری حالت دیکھ کر بیٹا پریشان سا ہو گیا اور پانی پلانے لگا، مگر میں نے بضد ہو کر کہا کہ تمہاری شادی ہوگی تو صرف کلثوم کے ساتھ، میں کسی ایرے غیرے کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ مگر بیٹا بولا، زندگی میں پہلی بار میں نے آپ سے فرمائش کی ہے، ساری زندگی میں نے آپ کی ہی مانی ہے، تو کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ کا بیٹا اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے؟ بیٹے کی بات سنی تو مجھے لگا جیسے وہ مجھے جتا رہا ہے اور طنز کر رہا ہے۔ میں دھاڑے مار کر روتے ہوئے بولی کہ سیدھی طرح کہہ دو، تمہیں میری باتیں صرف پابندیاں لگتی تھیں، اگر اتنی تکلیف تھی تو نہ مانتے میری باتیں، اب یوں جتاؤ تو نہیں۔ بیٹا گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اس رات ہم ڈنر کے لیے باجی کے ہاں گئے تو وہ بہت خوش تھیں۔ کلثوم بھی جھجکتی ہوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، جبکہ ارسلان تو سنجیدگی سے ایک طرف بیٹھا رہا۔ باجی نے اسی جمعے کو نکاح کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ رخصتی کچھ ماہ بعد ہی طے پائی تھی۔ میں تو کوئی فیصلہ کر ہی نہ سکی، سب کچھ میری بڑی بہن ہی طے کر چکی تھی۔ گھر آئے تو بیٹا غصے میں تھا، میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا، امی آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، ابھی بھی وقت ہے، میں کلثوم کو کبھی بھی اس روپ میں قبول نہیں کروں گا۔ آپ تین زندگیاں برباد کر رہی ہیں۔ مجھے تو اپنی بہن کا پاس رکھنا تھا، اس لیے بیٹے کو سختی سے تنبیہ کیا کہ میں اپنی بہن کا دل نہیں دکھا سکتی، تمہاری شادی ہوگی اور صرف کلثوم سے ہی ہوگی۔ اس رات میں پہلی بار ارسلان کو جھڑکا تھا، شاید وہ بھی ضد پر اڑ چکا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کل کا سورج مجھ پر کیسی قیامت لائے گا۔ اگلی صبح بیٹا دفتر کے لیے جلدی ہی نکل گیا۔ وہ ناشتہ بھی کر کے نہیں گیا تھا۔ نکاح میں 3 روز باقی تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا تیاری کروں۔ آخر باجی کے ہاں ہی چلی گئی اور جا کر نکاح کا سامان لیا۔ گھر واپس آئی تو رات ہو چکی تھی، مگر ارسلان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے اب تشویش ہونے لگی کہ کہیں وہ مجھے لے کر بدگمان ہی نہ ہو گیا ہو۔ ابھی میں یہی سوچتے ہوئے بیٹے کو فون کرنے لگی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً ارسلان ہی ہوگا، یہ سوچ کر میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ارسلان ہی کھڑا تھا، مگر آفس کے حلیے میں نہیں بلکہ کاٹن کے سوٹ پہنے ہوئے، گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے ہوئے تھا۔ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ حیرت سے پھٹی پھٹی نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگی، تبھی کار کا پچھلا دروازہ کھلا اور سرخ جوڑے میں ملبوس ایک لڑکی اتری۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ ارسلان تو اپنی من پسند لڑکی کو نکاح کر کے گھر لے آیا تھا۔ میں ششتر سی کھڑی یہ سب دیکھتی رہ گئی۔ تبھی ارسلان میرے پاس آ کر بولا، امی میں نے اپنی من پسند لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، آؤ صبا اندر آؤ۔ ارسلان اپنی بیوی کو تھام کر گھر کے اندر لے آیا تھا، مگر بجائے دروازہ بند کرنے کے وہ دوبارہ گاڑی کی جانب گیا اور پھر جو لے کر آیا وہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے 2 بچوں کو اٹھا رکھا تھا جو شاید 3-4 سال کے لگتے تھے اور جڑواں تھے۔ جب مجھے یہ ساری کہانی سمجھ آئی تو یوں لگا جیسے سانس لینا ہی بھول گئی ہوں۔ دونوں بچے صبا کو ماما ماما کہہ کر بلا رہے تھے۔ میرا تو ہاتھ سیدھا دل پر گیا تھا، گرتے گرتے بچی تھی۔ ارسلان میری جانب بڑھا، مگر میں نے اسے سختی سے دور کر دیا اور چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ مجھے تو ابھی تک یہ خواب سا لگ رہا تھا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ارسلان اپنی بیوی کو 2 بچوں سمیت کمرے میں لے جا چکا تھا، جہاں میں نے اس کی اور کلثوم کے لیے لی گئی چیزیں پھیلا رکھی تھیں کہ جب بیٹا آئے گا تو اس کو دکھاؤں گی، مگر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
بیٹے نے جو چھرا گھونپا سو گھونپا، مگر اب جو میرا حشر میری باجی کریں گی وہ سوچ کر ہی میں بے ہوش ہونے لگی تھی۔ ارسلان دروازہ بجاتا رہا مگر میں نے دروازہ نہ کھولا۔ اگلی صبح دروازہ کھولا تو گھر کا نقشہ ہی گویا بدل چکا تھا۔ صبا، جس کو کل رات میں نے ایک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، اس نے ناشتہ بنا کر میز پر سجا دیا تھا، مگر مجھے دیکھ کر سر جھکا گئی۔ وہ تو میرے بچے کی عمر کی ہی لگتی تھی، بے حد حسین اور پرکشش شخصیت کی حامل، مگر تھی تو دو بچوں کی ماں نہ۔ بیٹا میرے پاس آ کر مجھے سمجھانے لگا اور بتانے لگا کہ صبا ایک یتیم لڑکی تھی، گاؤں کے چودھری نے اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھایا اور اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ میں اس کو یونیورسٹی کے زمانے سے ہی چاہتا تھا، مگر کبھی آپ کو بتانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ شاید یہی میری غلطی تھی۔ پڑھائی کے دوران ہی اس کی شادی ہو گئی اور میں پچھتاتا رہ گیا۔ جانتی ہیں امی، آج سے 4 سال پہلے جب مجھے شدید بخار رہا تھا، اتنا کہ میں ایک ہفتہ تک بے ہوشی کی حالت میں رہا، روتا رہتا، آپ پوچھتی تھیں تو بہانہ بنا دیتا کہ سر میں درد ہے۔ خیر، دھیرے دھیرے صبا کے بغیر جینے کی عادت ڈال رہا تھا کہ تبھی ایک خبر ملی کہ صبا کا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ اس کے 2 جڑواں بچے بھی تھے، مگر اس کے باوجود میرے دل میں امید کی کرن جاگی۔ سوچا آپ کو بتاؤں، آپ کو مناؤں اور پھر صبا کو اپنی بیوی بنا کر یہاں لے آؤں، مگر آپ کے سامنے کبھی بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ بیٹا بتا رہا تھا اور میں سن رہی تھی، مگر خیر، میں اس سے ناراض تھی اور بے تحاشا ناراض تھی۔ آخر کو وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، اور ایک ماں تو شاید بیٹا پیدا ہوتے ہی اس کی خوشیاں اور شادی کی خواب سجانے لگتی ہے، جبکہ میرا بیٹا تو اکیلے ہی میری شمولیت کے بغیر شادی کر کے ایک بیوہ یتیم لڑکی کو 2 بچوں سمیت گھر لے آیا تھا۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ میں بیٹے سے بھی بدگمان ہونے لگی تھی۔ کلثوم اور ارسلان کے نکاح کو 2 دن باقی تھے۔ میں نے ارسلان سے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں ہر حال میں کلثوم سے نکاح کرنا ہوگا، مگر ارسلان بولا کہ میں ایسا قطعاً نہیں کر سکتا۔ آپ بے شک جا کر اپنی بہن کو منع کر دیں۔ اگر وہ ہم پر لگائے گئے پیسوں کو نقد مانگتی ہیں تو میں اپنی ساری جمع پونجی جمع کر کے ان کے احسان کا بدلہ دے دوں گا، مگر کبھی یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھی کہ میری بہن میرے گھر آ گئی۔ وہ ارسلان کے لیے نکاح کا جوڑا لے کر آئی تھی، مگر میرے گھر میں ایک انجان لڑکی کو 2 بچوں سمیت دیکھا تو حیرانگی سے کہنے لگی کہ شگفتہ، یہ لڑکی کون ہے؟ ہمارے کسی رشتہ داروں میں سے تو نہیں لگتی۔ باجی کی بات سنی تو میں ہڑبڑا کر باجی کا چہرہ دیکھنے لگی، بھلا کیا جواب دیتی۔ تبھی ارسلان فوراً بولا کہ یہ میری بیوی ہے، کل رات ہی ہم دونوں نے نکاح کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میری بہن بکھلا کر رہ گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹی، کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی ارسلان کو۔ ارسلان نے اپنی بیوی کو تو کمرے میں ہی بھیج دیا تھا۔ میری بہن نے جب میرے منہ سے بھی حقیقت سن لی تو وہ غصے سے باتیں سنانے لگی۔ اس نے میری بے تحاشا بے عزتی کی اور جتنی بھی جمع پونجی لٹائی تھی، جو جو احسان کیے تھے، سبھی کچھ میرے سامنے اگل کر مجھے نیچا دکھانے لگی اور کہنے لگی تم سے یہ امید تو نہ تھی، تم تو آستین کا سانپ نکلی ہو۔ تمہارا میں نے کس قدر خیال رکھا تھا، تمہارا شوہر مرا تو تمہارے بچے کو پال پوس کر بڑا کیا اور تم بدلے میں مجھے یوں دھوکہ دے گئی۔ میری بہن مجھے باتیں سنائی جا رہی تھی جبکہ میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میری بہن باتیں سناتی ہوئی جا چکی تھی جبکہ میں بھی اپنی بہن کے پیچھے ہی دوڑی۔ میں اپنے بیٹے کو تو شاید چھوڑ سکتی تھی مگر اپنی بہن کو نہیں۔ میں بہن کے گھر پہنچی تو وہ ناراض تھی، اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا اور دھکے بھی دیے، مگر میں اس کے گھر سے نہ نکلی۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور رو رو کر کہنے لگی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ارسلان پر تو اس عورت نے جادو سا کر دیا ہے، وہ تو میری بات ماننے سے بھی انکاری ہے۔ یہ سب کچھ ان کا ہی کیا دھرا ہے، میں تو بالکل انجان ہوں۔ بہن نے جب یہ سنا تو اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا اور روتے ہوئے کہنے لگی میں تو اپنی بیٹی کی شادی ہر حال میں ارسلان سے ہی کرواؤں گی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیسے اس عورت سے اپنے بیٹے کی جان چھڑواتی ہو۔ میری بہن نے میرے دماغ اس قدر زہر سے بھر دیا کہ میں اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئی۔ میرا بس ایک ہی مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ میں صبا کو اس گھر سے نکال کر ہی رہوں گی اور اپنے بیٹے کو اس کے خلاف بدظن کر کے کلثوم کو اپنی بہو بناؤں گی۔ میں کوئی اتنی چلاک نہ تھی، مگر میری بڑی باجی نے مجھے موقع پر کئی مشورے دیے اور کئی منصوبے بنا کر دیے جن پر عمل کرتے ہوئے میں آگے بڑھنے لگی۔ پہلے تو 1 ہفتہ تک میں اپنے بیٹے اور بہو سے ناراض رہی، مگر پھر دھیرے دھیرے اپنا رویہ اس کے بچوں اور ارسلان کے ساتھ ٹھیک کر لیا۔
ارسلان بھی خوش ہو گیا اور میں ارسلان کے سامنے تو اس کے بچوں سے بہت پیار کرتی، اس کی بیوی کو بھی بیٹی کہہ کر بلاتی، مگر جوں ہی ارسلان گھر سے جاتا تو میں فوراً اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگتی۔ ساری کھانے کی چیزیں اپنی دسترس میں رکھتی، اس کے بچے کھانا مانگتے تو میں مار کر کمرے سے بھگا دیتی۔ وہ روتے بلکتے رہتے اور کہتے کہ ہم ابو کو سب کچھ بتا دیں گے، مگر میں ایک بار پھر انہیں مار کر کہتی، کہاں کا ابو؟ تم لوگوں کا ابو تو مٹی تلے مر چکا ہے، خبردار جو میرے جوان جہاں بچے کو ابو کہا تو۔ صبا بھی یہ رویہ دیکھ کر بے حد پریشان ہو چکی تھی، بھولی بھالی سی رونے لگتی اور ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ میں ماضی میں بہت تکلیف سہ کر آئی ہوں، خدا را مجھ پر مزید ظلم مت کریں۔ مگر میں تو اس پر بھی ہاتھ اٹھا جاتی، بیٹے کو اس کے خلاف کرنے لگتی، مگر میرا ارسلان تو اس کے پیچھے پاگل تھا، ماں سے زیادہ بیوی پر اعتبار کرتا تھا۔ میرے اب تک کے سارے منصوبے فیل ہو چکے تھے، میرا بیٹا تو شاید مجھ سے بھی زیادہ اپنی بیوی پر اعتبار کرتا تھا، مگر تبھی مجھے ایسی خبر ملی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ صبا حاملہ ہو چکی تھی۔ مجھے تھوڑی خوشی بھی ہوئی کہ میں دادی بننے والی ہوں۔ میں نے جب یہ خبر جا کر اپنی باجی کو سنائی تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی اور کہنے لگی کہ خبردار جو اس بچے کو دنیا میں آنے دیا، ورنہ ارسلان تو بالکل ہی اپنی بیوی کے نیچے لگ کر رہ جائے گا، تمہاری ایک بھی نہیں سنے گا۔ ارے پاگل، وہ تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دے گی۔ اتنا سننا تھا کہ میں ایک بار پھر بدگمان ہونے لگی۔ میں نے باجی سے کہا کہ آخر بتائیں میں کیا کروں، تو باجی کہنے لگیں جو میں کہتی ہوں اس پر عمل کرنا۔ انہوں نے جو مشورہ مجھے دیا وہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر عمل کرنا تو ضروری تھا، کیونکہ باجی نے کہا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک دوا لا کر پکڑائی اور بولی، لو دودھ میں ملا کر اپنی بہو کو دے دینا، اس کا بچہ تو مرے گا ہی مرے گا، ساتھ صبا بھی دھیرے دھیرے موت کی گھاٹ اتر جائے گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر انتقام لینا تھا۔ میں نے وہ دوا لی اور لے کر گھر چلی آئی۔ میرا رویہ تو بہو کے ساتھ ایک بار پھر اچھا ہو گیا تھا، یہ سوچ کر کے وہ میرے پوتے یا پوتی کی ماں بننے والی ہے۔ وہ بھی خوش تھی کہ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ اسی رات میں نے دودھ کا گلاس گرم کیا اور لا کر اپنی بہو کو دیا، جس میں نے زہر ملا رکھا تھا۔ میں نے ان کو دودھ کا گلاس تھماتے ہوئے کہا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھو، آخر کو تمہارے پاس میرے ارسلان کی نشانی ہے۔ وہ خوش ہو گئی۔ میں نے دونوں کو دعائیں دیں اور کمرے سے نکل گئی۔ یہی سوچ رکھا تھا کہ آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہوگی اور وہ ہسپتال چلی جائے گی، چند روز بیمار رہے گی اور پھر موت کی گھاٹ اتر جائے گی۔ یہ سوچ کر خوشی خوشی لیٹ گئی، مگر جب صبح ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سوچا تھا کہ ارسلان ہوگا، مگر یہ تو صبا کھڑی تھی، جو بدحواس سی کہنے لگی کہ آنٹی پتہ نہیں ارسلان کو کیا ہو گیا ہے، میں کب سے جگا رہی ہوں مگر وہ اٹھ نہیں رہے۔ میرے تو جیسے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے اور بھاگتی ہوئی بیٹے کے کمرے میں گئی تو وہ بستر پر پڑا تھا، رنگ زرد پڑ چکا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ، اس سے آگے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ چیختے چلاتے ہوئے بیٹے کو اٹھانے لگی، جب دیکھا تو دودھ کا گلاس کمرے میں خالی پڑا تھا۔ بے ساختہ بہو سے پوچھا کہ رات کو جو دودھ کا گلاس میں تمہیں دے کر گئی تھی وہ تم نے پیا؟ کہنے لگی کہ جی آنٹی، میں نے صرف 2 ہی گھونٹ پیے تھے، جبکہ باقی میں نے ارسلان کو پینے کے لیے دے دیا، کیونکہ مجھے دودھ اچھا نہیں لگتا۔ اتنا سننا تھا کہ مجھ پر مانو پہاڑ گر گیا۔ میں روتے ہوئے بیٹے کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ اس کی بھی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو کہنے لگے، آپ کے بیٹے کے وجود میں زہر پھیل چکا ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، آپ دعا کریں۔ وہیں صبا کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب اس کا چیک اپ کیا گیا تو ڈاکٹر کہنے لگے، آپ نے یقیناً زہریلی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے پر اثر پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بچہ ہم نہ بچا سکیں۔ میری بہو اور بیٹا دونوں ہی ہسپتال میں تھے۔ اس کے دونوں بچے میرے قریب بیٹھے ماما ماما کہہ کر اور ارسلان کو بابا بابا کہہ کر رو رہے تھے، جبکہ میں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی معاف دماغ لیے سکتے کی کیفیت میں تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا تھا؟ میری نظر بچوں پر گئی جو میرے ارسلان کی اولاد نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس کے لیے اس قدر تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے کہ جیسے وہی ان کا سب کچھ ہو۔ پھر آخر میں ماں ہو کر کیسے اس قدر خود غرض ہو گئی کہ آج میں نے جو بہو کے لیے برا چاہا تھا وہ میرے بیٹے پر ہی آ گزرا تھا۔ میں نے ان بچوں کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کہا کہ دوبارہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گی۔ میں نے اتنی دعائیں شاید کبھی زندگی میں نہیں مانگی تھیں۔
کئی گھنٹوں تک بیٹے اور بہو کا علاج چلا۔ بہو تو بچے سے محروم ہو چکی تھی، جبکہ میرا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش سے لڑ رہا تھا۔ آخر 2 دن کی انتھک محنت کے بعد میں نے اپنی ساری جمع پونجی لٹا کر اپنے بیٹے کی زندگی بچا لی۔ میں کچھ بھی اپنے بیٹے سے چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ بیٹے کے سامنے گنہگار بنی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر بتا دیا کہ سب کچھ میں نے ہی کیا تھا۔ بیٹا صدمے کی کیفیت میں تھا، ناراض ہوا، مگر مجھے روتا دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ صبا بھی رو رہی تھی، آخر ان دونوں نے اپنی اولاد کو کھویا تھا۔ مجھے بھی شاید اب اپنے پوتا یا پوتی کے کھو جانے کا درد ہوا تھا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھا تھا۔ بہو اور بیٹے نے مجھے معاف کر دیا، مگر جب ہم گھر آئے تو مجھے باجی کی کال آئی تھی، کہنے لگی کہ یہ پلان تو فیل ہو گیا، اب آگے کیا کرو گی؟ اتنا سننا تھا کہ میں نے فون کان سے ہٹا دیا اور باجی کا نمبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا۔ میرے بیٹے کی صحت ٹھیک ہوئی تو اسے دوسرے بڑے شہر میں ایک بڑا گھر بھی مل گیا، ہم سب وہاں شفٹ ہو گئے۔ دوبارہ میں نے کبھی اپنی بہن سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی، بس اب میں مزید اپنے بچے کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، بس اس کی خوشی میں ہی میری خوشی تھی۔